نہ جانے کتنے لالوں کی خبر ہے کہ صبح کو ماں نے آواز دی ہے، میرے لال، میرے لخت جگر ذرا اٹھ جا، دن پھیل گیا، بہت آواز لگائی، کروٹ بھی نہیں بدلی، کوئی حرکت نہیں کی، قریب جا کر جو ترپال ہٹائی، قریب جا کر جو چادر اتاری، قریب جا کر جو کپڑا ہٹایا تو لال لال نہیں ہے، اب تو لال بے لال ہو گیا ہے، روح پرواز کر گئی ہے، اب پھاپڑے پیٹے جاتے ہیں، اچھا سویا تھا، نہ جانے کیا ہوا، پرواز کر گئی روح۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان والے کے لیے سبق یہ ہے، جب سوئے تو رب کا سہارا لے کر اللہم بسمک اموت و احیا، میرے رب تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے ہی اٹھوں گا، جب اٹھتے ہی ہوش آئے تو سب سے پہلے الحمدللہ، اے میرے پروردگار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا، جس نے مجھے زندہ کر دیا، گویا کہ میں پوری رات مرا پڑا رہا، کتے گزرے، بلی گزری، کوئی آیا کوئی گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، یہ ہے وہ تعریف، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کی ہیں، آپ نے مجھے سلایا، سلانے کے بعد جگایا، اور اب جاگنے کے بعد بھی آخر کہاں جانا ہے؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، سب کے سب کو اکٹھا ہونا ہے، وہیں جانا ہے جہاں حضرت آدم سے لے کر اب تک کی انسانیت زمین کے اندر سما چکی ہے، اور قیامت تک کی یہ انسانیت بھی سمائی جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جیتے جی موت کو بھی یاد کیا کرو، قبر کو بھی یاد کیا کرو۔ کپڑے پہنتے ہوئے میں یہ مثال دے کر اس لیے سمجھاتا ہوں، کبھی کبھی یاد آ جائے، جب کپڑے پہنا کرو تو ذرا سی دیر کے لیے بات دماغ میں لایا کرو، میں کپڑے تو پہن رہا ہوں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان پہنے ہوئے کپڑوں کو کینچی سے کاٹ کے نکالنے کی نوبت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کپڑے پہنے ہیں، طاقت ہے بدن میں، اپنے آپ پہنے ہیں، غسل بھی اپنا کیا ہے، غسل کرتے ہوئے ذرا سی دیر یہ تو سوچ لیا کر، آج اپنے گھر کے حمام میں، آج اپنے گھر کے غسل خانے میں اپنے ہاتھ سے پانی لے کر نہا رہا ہے، آنے والا غسل ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں وہ ہو، پانی بھی اور بھریں گے، پانی بھی اور گرم کریں گے، بیری کے پتے لائے جائیں گے، اور تجھے پاک کرنے کے لیے اب غسل خانہ نہیں ہوگا بلکہ لکڑی کا ایک تختہ ہوگا، تجھے مٹانے والے بھی اور ہوں گے، تیرے کپڑوں کو کینچی سے کاٹ کر نکالنے والے بھی اور ہوں گے، تیرا پردہ کرنے والا بھی اور ہوگا، آنے والا غسل تیری تقدیر میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ امت غافل کیوں ہو گئی ہے؟ مرنا تو سب کو ہے نا؟ کبھی سوچتے ہو؟ کسی غسل کو کرتے ہوئے سوچا ہے کہ آنے والا غسل دوسروں کے ہاتھوں سے بھی ہو سکتا ہے؟ پہنے جانے والے کپڑے کینچی سے کاٹ کر نکالنے کی نوبت آ سکتی ہے، پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے ہم اب اتنے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی عمر میں برکت دے، فجر کی نماز تک تو بہت لمبا ٹائم ہے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مہلت نہیں دی جا سکتی، اذا جاء اجلھا، اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا جس کا جو وقت متعین ہے آ کر کے رہے گا۔ شداد لاکھ جنت بنائے زمین پر لیکن دیکھنے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ ملک الموت نے بھی آہ بھر کے کہا تھا، کسی کی روح قبض کرنے میں، کسی کی روح کو قبض کرنے میں آج تک مجھے ترس نہیں آیا۔ ایک انسان ہے جس نے جنت کا نمونہ اپنے عقیدے کے حساب سے زمین پر بنایا تھا، جس کا نام شداد ہے۔ جب وہ اپنی جنت کو تیار ہونے کے بعد دیکھنے جا رہا تھا، اپنے گھوڑے پر سوار تھا، جنت کے تالوں کی چابیاں اونٹوں کی جھولیوں میں تھی، بہت سارے اونٹ اس کی چابیاں لے کر آ رہے تھے۔ جیسے ہی گھوڑے کے 2 قدم دروازے میں پڑے، 2 قدم پہلے تھے، اللہ کا حکم آ گیا، دیکھنے نہیں دوں گا، یہی اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ ملک الموت کی آہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ تو اپنی دولت سے بنائی ہوئی جنت کو کم از کم یہ دیکھ لیتا، لیکن رب کا جب حکم ہوتا ہے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر سانس کو آخری سانس سمجھنا چاہیے، ہر رات کو آخری رات سمجھنی چاہیے، ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھنا چاہیے۔ سمجھیں گے انشاءاللہ؟ دین کے لیے سدا کھڑے ہوں گے؟ بس آخری 2-3 منٹوں میں میں آپ کے حوصلے اور جذبے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کون ہے رب ذوالجلال کا وہ محبوب دیوانہ؟
کون ہے وہ مخلوق کے اندر بہترین انسان؟ حالانکہ ہمارے گاؤں دیہاتوں کے جلسوں میں مدرسے کا تعاون دن کی نشست میں ہوا کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا معمولی طور پر میں آپ کے جذبات کا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ کون ہے ایسا عزیز، کون ہے ایسا میرا بھائی سولانہ کی زمین پر اور اس جلسے کی رونق بنا بیٹھا ہو، جو اپنے مدرسے کے لیے کھڑے ہو کر تعاون کرے۔ میں کوئی قید نہیں لگاتا کہ کوئی 50,000 والا کھڑا ہوگا یا 20,000 والا کھڑا ہوگا یا 10,000 روپے والا کھڑا ہوگا، ہے کوئی اپنی مرضی سے 1,000 2,000 5,000 کا تعاون اسی قرآن کریم کے لیے، جس کی برکت سے، جس کے صدقے سے، جس کے صدقے طفیل سے اس ساری دنیا کا نظام اپنے وقت متعین سے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے ہی چلائے رکھے۔ صرف میں جذبے کے طور پر آپ سے معمولی سا ایک سوال کر بیٹھا ہوں، ہے کوئی تیار؟ جلدی سے آ جائے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ مجھے نام بتائیں ان کا۔ مولانا صاحب آج یہاں آ جاؤ، کیا نام ہے؟ حکیم الدین، شکور پور کے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔